السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت 30 برس بعد سعودیہ سے گھر واپس آیا۔ بچے جوان ہو چکے تھے۔ بشارت نے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ اب میں سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا بلکہ پاکستان میں ہی کاروبار کروں گا، مگر یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا کہ بیوی بچوں کے منہ بن گئے، کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ بشارت 15 دن بعد ہی انصباہتا واپس چلا گیا۔ بشارت کی بڑی بہن نے دعوت کی، بھائی کا صدقہ بھی دیا۔ بشارت کے بیوی بچے بھی بڑی تیاری کے ساتھ پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب ان کی پھپھو نے انہیں بتایا کہ آج اس گھر میں ایک بڑی تقریب تھی، مزے مزے کے کھانے بن رہے تھے، محلے والے رشتے دار سب کو بلایا گیا تھا۔ تب میں نے ایک ایسا اعلان کیا کہ میرے اپنے گھر والے منہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ بیوی تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ میرا اعلان ایسا تھا کہ حیران تو سب کو ہونی تھی، لیکن وہ بیوی اور بچے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جب میں نے کہا کہ میرا نام بشارت ہے اور میں گھر کا چھوٹا بیٹا تھا، لیکن مردوں میں بڑا ہونے کی وجہ سے مجھے ہی بڑا بنا دیا گیا۔ بچپن سے ہی ذمہ داریاں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ گھر میں جو بھی فیصلہ ہوتا میری رائے لی جاتی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو بھی سارا الزام مجھ پر ہی آتا۔ میری بہن مومنہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ بھی میری ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، میرے لیے کپڑے سیتی، میرے لیے کھانے میں وہی چیز بناتی جو مجھے پسند ہوتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے حصے کی چیز بھی مجھے دی۔ اگر کبھی ماں نے اسے کچھ دیا ہوتا تو وہ مسکرا کر کہتی، بشارت کو دے دو، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوشی ہوگی۔ میری بہن میرے لیے سب کچھ تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں کے حالات اچھے نہیں تھے، شوہر بیمار رہتا تھا، کمائی بھی کم تھی اور وہ اکثر اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی تھی۔ میری ابھی شادی ہوئی تھی اور جیسے ہی شادی ہوئی گھر کے خرچے بڑھ گئے تھے۔ ایک طرف بیوی کی نئی خواہشیں، دوسری طرف ماں کی دوائیاں، بہن کے بچوں کے لیے کپڑے، سب کچھ میرے اوپر آ گیا تھا۔ ایک دن میرے ایک عزیز نے کہا، بشارت تم باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں بڑی کمائی ہے، تم محنتی ہو، اچھے پیسے کما لو گے۔ پہلے تو میں نے بات ٹال دی کیونکہ میں دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جاؤں۔ ابھی تو شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے۔ میں سوچتا تھا وہ کیا کہے گی کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور شوہر جا رہا ہے، مگر وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب رات تھی۔ میں کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ سلمہ نے کہا، بشارت امی کی بات مان لیجئے اور سعودیہ چلے جائیے، وہاں جا کر پیسے کمائیں گے تو بڑی برکت ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، مجھے تو لگا تم مجھے روکو گی، مگر تم تو خود بھیج رہی ہو، اب تمہیں میری پرواہ نہیں رہی، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھیں شادی تو ہماری پسند کی ہوئی نہیں، مجھے آپ سے کوئی افسانوی محبت نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کا فرض ہے میرے لیے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں، ہو سکے تو مجھے اچھی زندگی دیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ پیسے کمائیں گے، اور آپ جو کام کرتے ہیں اس سے گھر تو چل جاتا ہے، لیکن اب میرا گزارا نہیں ہوگا، اور آپ جانتے ہیں آگے بچے بھی ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سلمہ تم بہت حقیقت پسند باتیں کرتی ہو، مگر کبھی تو کہہ دیتی کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بولی، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو جذبات سے فیصلہ کریں اور اپنے شوہر کی ترقی کا راستہ روک لیں۔ آج میں آپ کو خوشی خوشی بھیجوں گی، کل آپ خود کہیں گے کہ سلمہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، ایک لمحے کو لگا جیسے میرے جانے سے اسے سکون ملے گا۔ میں حیران بھی تھا اور اندر سے ٹوٹ بھی گیا تھا، مگر زبان پر کچھ نہیں لایا، بس دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ پھر جاتا ہی ہوں جب یہاں کسی کو میری ضرورت ہی نہیں۔ جانے سے پہلے میں اپنی بہن مومنہ کے گھر گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے پر آئی میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی، کیا بات ہے بشارت، تم کچھ بجھے بجھے لگ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، آپی میں سعودیہ جا رہا ہوں۔ وہ چونک کر بولی، ابھی تو تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے تلخی سے کہا، آپی کسی کو میری فکر ہی نہیں، سب کو پیسے چاہیے، میں جاؤں گا اور جو پن پڑا وہ آپ کو بھی بھیجوں گا۔ آپ بھائی جان سے کہیے گا اپنی ٹانگ کا آپریشن کروا لیں، شاید اب کچھ بہتری آ جائے۔ وہ آہ بہ کر بولی، ڈاکٹر نے کہا تھا آرام کریں، مگر تمہارے بھائی جان نے آرام نہیں کیا، اب ٹانگ اور خراب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مگر بشارت تم تو گھر کے چھوٹے بیٹے تھے، پردیس کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپی ایک ایسے گھر میں رہنا جہاں کسی کو تمہاری ضرورت ہی نہ ہو، اس سے آسان ہے پردیس کاٹنا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔
صرف آنکھوں میں نمی تیرتی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور بولا، آپ بھی دعا کرنا سب خیر سے ہو۔ وہ بلی، بشارت بیٹا، کسی کے کہنے میں آ کر دل پر بوجھ نہ رکھنا، سب کے لیے دعا کرتے رہنا۔ 2 ہفتے کے اندر اندر میرا ٹکٹ ہو گیا تھا اور پھر میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو گرم ہوا کا ایک جھونکا جیسے آگ بن کر چہرے سے ٹکرایا۔ سورج اتنا تیز تھا کہ لگتا تھا زمین جل رہی ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، ہر طرف اجنبی چہرے، اجنبی زبانیں، کوئی اپنا نہیں تھا۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ واپس چلا جاؤں، مگر پھر سلمیٰ کے الفاظ یاد آ گئے کہ اب میرا گزارا نہیں ہوگا جب تک تم پیسے نہ کماؤ۔ وہی الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ پہلے ہی دن پتہ چل گیا کہ یہاں زندگی کتنی سخت ہے۔ صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا، پسینے میں شرابور، بدن کپڑوں سے چپک جاتا تھا۔ کھانے کو اکثر چاول کے ساتھ صرف سالن کا پانی ملتا، کبھی کبھی بھوکا سو جاتا تھا۔ رات کو جب اپنے کمرے میں آتا تو 4 دیواری میں سناٹا بولتا تھا۔ کبھی ماں کی باتیں یاد آتی، کبھی بہن کے چہرے کی مسکراہٹ دل میں اترتی، کبھی سلمیٰ کی سرد باتیں دل کو چیر جاتی۔ 4 دن گزرے تو لگا جیسے برسوں گزر گئے۔ اکیلا پن ہڈیوں میں اتر گیا تھا، آنکھوں سے نیند غائب تھی اور دل میں صرف ایک بات دہرا رہا تھا کہ میں نے اپنی خوشی اپنے ہاتھوں سے پردیس میں دفن کر دی۔ گھر میں پیسے بھیجنے شروع کیے تو وہاں پر خوشی کا ماحول بن چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ بیوی کے لیے الگ سے پیسے بھیجے تھے۔ میری ماں ان ماؤں سے میں نہیں تھی جو یہ کہتی کہ بیوی کے لیے پیسے کیوں بھیجے ہیں۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، بیوی خوش رہے گی تو تم بھی سکون میں رہو گے، وہ تمہارے گھر کی عزت ہے، اسے عزت سے رکھنا۔ بیوی بھی خوش تھی، ماں بھی خوش تھی۔ بہن کے لیے بھی الگ سے پیسے بھیجتا تھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، بس اتنا بچا لیتا تھا کہ یہاں زندہ رہ سکوں۔ لیکن 2-3 دفعہ جب بہن کے لیے پیسے بھیجے تو ایک دن میری اماں نے ہی منع کر دیا۔ ماں نے کہا، بشارت اب بس کر دو، اتنا کافی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں ماں؟ بہن کے گھر کے حالات تو اچھے نہیں ہیں، اس کے شوہر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ماں بولی، اب وہ ٹھیک ہے، اس کے گھر تیسرا بچہ ہوا ہے، 2 بیٹیاں پہلے سے ہیں اور اب بیٹا ہوا ہے۔ شوہر ویسے ہی کچھ نہیں کرتا، اگر تم پیسے بھیجتے رہو گے تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، الٹا اس کا دل اور کمزور پڑ جائے گا، وہ اپنی ذمہ داری کبھی نہیں سمجھے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا، بہنوں کے لیے سہارا بننا اچھی بات ہے، لیکن اتنا سہارا نہیں دینا چاہیے کہ وہ تم پر ہی تکیہ کر لیں اور اپنے شوہر پر بوجھ بن جائیں۔ اب وہ خود کو سنبھال سکتی ہے، اب اس کے لیے پیسے نہ بھیجنا۔ میں ماں کی بات کاٹ نہیں سکا، بس آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں ویسے ہی ہوگا۔ دل میں مومنہ کا چہرہ گھوم گیا، مگر میں نے ماں کی بات مان لی۔ اس کے بعد ماں سے بھی باتیں کم ہونے لگیں۔ بیوی سے روز فون پر بات ہوتی تو وہ بس پیسوں کی بات کرتی تھی۔ کبھی کہتی سونا مہنگا ہو گیا ہے، کبھی کہتی گھر میں چیزیں کم ہیں اور اب کے مہینے ذرا پیسے زیادہ بھیج دینا۔ اور پھر ایک دن اس نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دل چاہا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں، مگر کام چھوڑ کر جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ جب اللہ نے کرم کیا اور مجھے پہلی بیٹی دی تو میں سب کچھ چھوڑ کر اچانک وطن آ گیا۔ کسی کو بتایا بھی نہیں، سب کو سرپرائز دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو سب چونک گئے، مگر کسی کے چہرے پر ویسی خوشی نہیں تھی جیسی میں چاہتا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹکٹ کے پیسے ضائع کیے، بیٹی ہی تو پیدا ہوئی ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ماں، میری پہلی اولاد ہے، میرے لیے تو خوشی کا دن ہے۔ مگر سب کی باتوں سے دل بھر گیا۔ بیوی کے پاس گیا تو وہ بھی کہنے لگی، بیٹا ہوتا تو اور زیادہ بہتر تھا۔ میں نے اس وقت اپنی ننھی سی بچی کو گود میں لیا، اس کے نرم گالوں پر بوسہ دیا، دل میں کہا، بیٹی، تیری ماں تو پتھر دل ہے، مگر تیرا باپ تو اس سے بہت محبت کرے گا۔ 2 مہینے کے لیے آیا تھا، مگر 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ سب لوگ پیچھے پڑ گئے۔ کیا واپس جاؤ، کام کے دن ہے، گھر بنوانا ہے، چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی ہے، اب وقت ضائع مت کرو۔ میں چاہتا تھا اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، مگر کسی نے مجھے سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیا، جیسے میں مشین ہوں جو صرف پیسے بنانے کے لیے بنی ہو۔ ماں کہنے لگی، بیٹا، اب گھر کی بنیاد ڈالنی ہے، یہ وقت کام کا ہے، بعد میں آرام کر لینا۔ میں چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دل میں درد تھا مگر لبوں پر خاموشی تھی۔ واپس جا کر پھر محنت شروع کر دی۔
دن رات ایک کر دیا، اتنی کمائی کی کہ بہن کی شادی کر دی، نیا گھر بھی بننا شروع ہو گیا، پیسے آتے جا رہے تھے، وقت گزرتا چلا گیا۔ میں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا تھا، جب بھی وطن آتا تھا سب کو سرپرائز دیتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی آتا کوئی خوش نہیں ہوتا تھا۔ کبھی 2 سال بعد آیا، کبھی 2.5 سال بعد، مگر ہر بار وہی حال، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ میں آیا ہوں، کوئی پوچھتا تک نہیں تھا کہ سفر کیسا رہا۔ سلمہ بھی بس اتنا کہتی کہ کتنے دن رکنے کا ارادہ ہے، جیسے میں مہمان ہوں۔ اللہ نے مجھے دوسری بار بھی بیٹی دی، اس دن بھی کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، مگر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ میرے گھر 2 رحمتیں آ گئی ہیں۔ تیسری بار جب اللہ نے بیٹا دیا سب نے مبارکباد دی، مگر میرے دل میں وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ بیٹے سے خوش نہیں ہیں، مجھ سے نہیں۔ دوسری طرف میری بہن مومنہ کے گھر اندھیرا چھا گیا تھا، اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہ رہی تھی، لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اسے سلائی مشین لے کر دی، وہ بھی چھپ چھپا کر، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ بشارت نے دی ہے، کیونکہ ماں کو معلوم ہوتا تو ڈانٹ پڑتی اور بیوی کو پتہ چلتا تو تانے ملتے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کی مدد تو کی، مگر پردے میں رہ کر، کہ کسی کو میری محبت کا اندازہ نہ ہو۔ آخری دفعہ جب پاکستان آیا تھا تب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی، دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر حالات نے جکڑ رکھا تھا۔ اور پھر جب خبر ملی کہ میرا گھر، میری بیوی اور اس کے بچوں کے حوالے ہو چکا ہے تو جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا۔ سچ کہوں تو اس کے بعد میرا واپس جانے کا دل ہی نہیں کیا، نہ کسی نے کہا کہ تم آؤ، نہ کسی نے پوچھا کہ کیسے ہو۔ وقت کیسے گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے اور میں بس پیسے کمانے کی مشین بن گیا۔ ساری جوانی تنہائی میں گزرتی رہی، ہر رات دل میں یہی خلش رہتی، میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ جن کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں وہی شاید مجھے بھول چکے ہیں۔ اب میں ہر مہینے کے شروع میں پیسے بھیج دیتا تھا اور میری بیوی کی کال تبھی آتی جب بھیجنے کے دن قریب ہوتے تھے، باقی دنوں میں تو جیسے میں تھا ہی نہیں۔ ایک دن میں نے دل میں سوچا کہ دیکھتا ہوں اگر پیسے نہ بھیجوں تو کیا ہوتا ہے۔ جن دنوں میں بھیجتا تھا ان دنوں میں رک گیا، 1 ہفتہ گزرا، پھر دوسرا گزرا، جیسے ہی تیسرا ہفتہ شروع ہوا اس کی کال آ گئی، سلام دعا رسمی سی تھی، جیسے کوئی جان پہچان والا ہو۔ میں نے کہا بس ہاتھوں میں تھوڑا مصروف تھا، بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کبھی کال نہیں آئی۔ عیدیں گزرتی رہیں، تہوار آتے رہے، مگر کسی نے یاد نہ کیا۔ میں بچوں کے سوشل میڈیا پر دیکھتا تھا، کبھی وہ سالگرہ منا رہے ہوتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں ہنسی مذاق کر رہے نظر آتے، مگر ان میں کہیں بھی میرا نام نہیں تھا، میرا خیال نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا بچوں کا قصور نہیں ہے، اصل قصور ان کی ماں کا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو میرے بارے میں ان کے دل میں محبت پیدا کرتی، مگر اس نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ماں دنیا سے چلی گئی، ایک بہن تھی جو یورپ شفٹ ہو گئی تھی، اس سے بھی کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی۔ میرا دل اب پردیس سے بھر چکا تھا، 15 سال ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا اب واپس جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں گا، آخر کب تک ایسے جیتا رہوں گا۔ عمر بھی ڈھل رہی تھی، جسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، کئی بیماریاں لگ چکی تھیں۔ ایک دن دل میں آیا بس اب بہت ہو گیا، واپس چلتا ہوں۔ بغیر بتائے اچانک نکل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو کسی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، جیسے میرا آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا شاید خوشی سے سب گنگ ہو گئے ہیں، مگر ان کے چہروں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ بس بیوی نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا اتنے سارے بیگ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں سارا سامان لے آیا ہوں۔ بیوی نے چونک کر کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے پانی تو پینے دو، پیاس سے حلق سوکھ گیا ہے۔ میری بیٹی ماریا میرے لیے پانی لے کر آئی، وہی بڑی بیٹی جس کے پیدا ہونے پر میں خوش نہیں تھا، مگر بعد میں وہی میرے دل کے سب سے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے پانی پیا، سب کو دیکھ کر کہا اب میں واپس آ گیا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہوں گا، یہیں کوئی کاروبار شروع کروں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو چپ ہو گئی، جیسے زبان بند ہو گئی ہو، چہرے پہ ایسا تاثر جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بیوی سے کہا اب میں واپس آ گیا ہوں، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ اس بات کا مطلب اس کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ایسے بولی
جیسے اسے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کہنے لگی، کمرہ تو ابھی تیار نہیں ہوا، آپ آج ڈرائنگ روم میں سو جائیں، میں کل سے اپنے کمرے کو سیٹ کروا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھکا ہوا تھا، کہیں بھی سو جاؤں گا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو عجیب سا سکوت تھا، نہ کسی کے قدموں کی چاپ، نہ کسی برتن کی کھنک۔ میں نے گھڑی دیکھی تو سورج نکل چکا تھا۔ حیرانی ہوئی، گھر میں کوئی بھی نماز کے لیے نہیں جاگا۔ وضو کیا اور پوچھا کہ جائے نماز کہاں ہے۔ 1 گھنٹے تک کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار الماری کے نیچے سے ایک پرانی سی جائے نماز برآمد ہوئی، گرد سے بھری ہوئی، جسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کسی نے چھوئی نہ ہو۔ اس لمحے دل کے اندر ایک عجیب سا درد اٹھا کہ اس گھر میں اب عبادت کا چراغ بجھ چکا ہے۔ میری بڑی بیٹی ماریا کے طریقے پھر بھی کچھ بہتر تھے، اس میں اب بھی تھوڑی سی تمیز باقی تھی، مگر چھوٹی بیٹی تو بالکل بدل چکی تھی۔ وہ جوان ہو رہی تھی، مگر کپڑوں کا انداز ایسا کہ دیکھنے والا شرم سے نظریں جھکا لے۔ دوپٹہ لینے کی تو جیسے اسے عادت ہی نہیں تھی۔ بیٹا تو رات کو گھر آیا ہی نہیں۔ صبح بیوی سے پوچھا کہ کہاں تھا، وہ بولی اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی دیر وہاں کیا کر رہا تھا؟ بڑی اطمینان سے کہنے لگی، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ دل میں ہلچل مچ گئی، مگر چپ رہا۔ سوچا ابھی کچھ کہوں گا تو بحث بڑھ جائے گی۔ بیوی نے اگلے دن ڈبل بیڈ والا کمرہ صاف کروا دیا، مگر انداز اس کا ایسا تھا جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ رات جب سویا تو اس کے انداز بدل گئے۔ وہ مجھ سے دور دور بیٹھی تھی، جیسے اسے میری موجودگی گوارا نہ ہو۔ آدھی رات کو آنکھ کھلا تو دیکھا وہ غائب ہے۔ میں نے صبح پوچھا تم اٹھ کر کیوں چلی گئی؟ تو بولی آپ اتنے زور زور سے خراٹے مار رہے تھے، مجھے بالکل بھی خراٹوں میں سونے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا، برسوں اکیلا رہا تھا۔ آج جب گھر آیا تو لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو سب اجنبی لگنے لگے۔ بیوی نے اگلے دن کہا آپ آئے ہیں تو 1-2 ہفتے آرام کر لیں، لیکن اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ یہاں کیا کریں گے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں کاروبار اتنی آسانی سے نہیں جم پاتا۔ جو سرمایہ لے کر آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں بنے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ ظاہر ہے تم لوگ یہاں ہو تو میں وہاں کیا کروں گا؟ میری بیوی نے بڑی بے رخی سے کہا جب اتنا عرصہ وہاں گزار لیا ہے تو باقی زندگی بھی آرام سے گزاریں۔ آخری عمر میں سب کو سکون چاہیے، سب کو اپنی پرائیویسی چاہیے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میاں بیوی میں کیسی پرائیویسی ہوتی ہے؟ تو وہ چپ ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا لیں اور خاموشی طاری ہو گئی۔ میں اس گھر میں رہ رہا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں میرا وجود ہی نہیں ہے۔ نہ اولاد میرے پاس بیٹھتی، نہ بیوی میرے قریب آتی۔ سارا دن کبھی صحن میں بیٹھتا، کبھی کمرے میں، ادھر ادھر گھومتا اور سوچتا یہ وہی گھر ہے جس کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی، مگر اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک دن شام کے وقت ٹوک دیا۔ وہ تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے نکلی تھی اور وقت کافی ہو چکا تھا، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اندھیرا ہونے والا ہے، اب تم جاؤ گی تو واپس کب آؤ گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا بابا میں ابھی آ جاؤں گی، مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ میں نے دوبارہ سمجھایا اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ ضد پکڑ چکی تھی کہ نہیں میں تو ضرور جاؤں گی۔ آخرکار میں نے باپ ہونے کے ناطے سخت لہجے میں کہا اب کوئی بحث نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ناراضی صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی باہر آئی اور مجھ سے کہنے لگی آپ بچوں کے ساتھ اس طرح سختی نہ کیا کریں، وہ اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھانے کے انداز سے بات کیا کریں۔ میں نے کہا بڑے ہو رہے ہیں تو کیا مطلب؟ جوان ہونے والے بچوں کو اگر آج روک ٹوک نہ کی جائے تو کل ان کے اقدام کہاں جا کر رکیں گے؟ تم نے ان کو نماز روزہ نہیں سکھایا، دین کی باتیں نہیں سکھائیں، بس سیر سپاٹے اور کپڑے پہننے کا شوق ڈال دیا۔ گھر میں تو مجھے کہیں قرآن بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا میری ماں کی وہ لکڑی والی پرانی جائے نماز کہاں ہے جو وہ ہمیشہ استعمال کرتی تھی؟ بیوی نے بالکل بے فکری سے جواب دیا وہ تو میں نے کباڑ میں دے دی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں نے کہا ایک وہی چیز تھی
اس گھر میں جسے دیکھ کر کبھی دل چاہتا تھا چلو نماز ہی پڑھ لی جائے، وہ بھی تم نے کسی کو دے دی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں اب کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، رمضان آتا ہے یا نہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی، اب کسی کے اوپر زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دل میں جان چکا تھا کہ میرے بچوں کو اس عورت نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ خود اپنے کاموں میں اتنی مصروف رہتی ہے کہ گھر کے ماحول کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو موبائل پر کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، جب تک بابا گھر میں ہیں تب تک کرفیو لگا ہوا ہے، بابا کے جانے کے بعد ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل کانپ گیا۔ یہ میری بیٹی میرے بارے میں اس طرح بات کر رہی ہے؟ میری بیوی کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ کبھی کہتی آپ کے خراٹے بہت تیز ہیں، کبھی بولتی جب سے آپ آئے ہیں کمرے میں بو آنے لگی ہے۔ اس کی باتوں میں وہ محبت، وہ اپنائیت باقی نہیں رہی تھی جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ مجھے اب صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کو میری موجودگی سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی تھی، اسے اب میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اگر یہ لوگ مجھے اپنی زبان سے کہتے کہ یہاں سے نکل جاؤ یا مجھے دھکے دے کر نکالتے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور مجھے اشارہ مل چکا تھا کہ اس گھر میں میری نہ کوئی جگہ ہے اور نہ عزت۔ یہ لوگ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں بلکہ میرے جانے کے انتظار میں تھے۔ آخر میں نے ان سب سے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ بیوی کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی، جیسے دل سے خوش ہو گئی ہو۔ بچوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ بیوی نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، پیسے تھوڑے زیادہ بھیجنے کی کوشش کرنا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ نہ اس نے یہ کہا کہ اپنا خیال رکھنا، نہ یہ کہا کہ جلد واپس آنا۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر نکل گیا، لیکن میرا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں واپس سعودی عرب نہیں جا رہا تھا، میرا دماغ اب کچھ اور سوچ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس سب کے بعد میری زندگی کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ گھر سے اس طرح نکلنا میرے لیے بہت عجیب اور تلخ تجربہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کچھ یوں ختم ہو، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر لیا تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں باہر کے ملک واپس چلا گیا ہوں۔ ان سب کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں پاکستان میں ہی ہوں۔ میں نے خود بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کیونکہ اب دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے بات کروں۔ میں ہوٹل میں رہ رہا تھا اور روز سوچتا تھا، آخر میں نے ساری زندگی کس کے لیے برباد کی ہے؟ وہی لوگ آج میری موجودگی سے بیزار ہیں، جن کے لیے میں نے اپنا آپ قربان کر دیا تھا۔ جب وہ تاریخیں آئیں جن دنوں میں پیسے بھیجا کرتا تھا، ان لوگوں کو فکر ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اس بار رقم نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے میرا نمبر ملانا شروع کیا تو وہ نمبر تو بند تھا، کیونکہ وہ سعودی عرب والا تھا اور میں تو پاکستان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں یا بیمار ہوں۔ یہاں تک کہ جس آدمی کے ساتھ میں برسوں سے کام کرتا تھا، جو میرا روم میٹ بھی تھا، ان لوگوں نے اس کو بھی فون کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بشارت کہاں ہے، اس کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے۔ وہ آدمی مجھے اپنا بھائیوں جیسا دوست سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً مجھے کال کی، کیونکہ اس کے پاس میرا پاکستان والا نمبر بھی تھا۔ اس نے کہا، تیرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم کہاں ہو، تمہارا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ میں نے کہا، تو نے ان کو کیا بولا؟ وہ کہنے لگا، میں نے تو بس یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ تم نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو یہی کہنا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے پھر آہستہ سے پوچھا، یار اصل میں تو ہے کہاں؟ میں نے کہا، میں ادھر ہی ہوں، پاکستان میں، اور اگر وہ لوگ تجھ سے کچھ بھی پوچھے تو یہی کہنا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بس یہ کہنا کہ تو اب اس کمپنی میں کام نہیں کرتا، کہیں اور چلا گیا ہے۔ وہ خاموش ہوا اور بولا، یار تو کر کیا رہا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے تو نے ساری زندگی قربان کر دی، ساری جوانی ان کی محنت کر کے گزار دی، اور اب انہی سے بھاگ رہا ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہی تو بات ہے کہ جن کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ بہایا وہی میری قدر نہ کر سکے، جن کے لیے میں نے عزت اور آرام چھوڑ دیا وہی لوگ میری موجودگی سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب میں ان کے لیے کیوں سوچوں؟ میں نے کہا کہ بس اب میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں، اور یہ فیصلہ آخری ہے۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔
میں نے کہا میں نے سب سوچ لیا ہے، اب کسی سے کوئی گلہ نہیں، اب جو کروں گا اپنے لیے کروں گا۔ میں اپنی بہن مومنہ کے گھر چلا گیا۔ وہ پہلے جس گھر میں رہتی تھی اس گھر سے جا چکی تھی، اب جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کا صحن بہت بڑا تھا لیکن کمرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ سیلن تھی، پرانے زمانے کی اینٹیں جھاگ رہی تھیں اور چھت کے کونے سے لٹکتی پرانی لکڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ یہ گھر شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کے زمانے کا ہے۔ ایسے گھر سستے مل جاتے ہیں لیکن ان میں رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر مومنہ نے اسے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ وہ اس پر فخر بھی کر رہی تھی۔ اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی، جیسے وہ بیمار ہو، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، جیسے اسے دنیا کی کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ اس کے بچے جوان ہو چکے تھے، کیونکہ میرے بچوں سے تو کافی بڑے تھے۔ اس کی بیٹیاں میرے سامنے آئیں تو وہ بڑے ادب سے سلام کرنے لگیں اور فوراً پانی لے آئیں۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ زیادہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو بھی تھا وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی، ماموں آپ ہمارے گھر آئے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے احساس ہوا غربت نے ان کے چہروں سے چمک تو چھین لی ہے لیکن ان کے دلوں سے محبت نہیں چھینی۔ مومنہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے شکوہ نہیں کیا کہ ماموں آپ ہمیں بھول گئے۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی، میں نے آپ کے لیے دعا نہیں چھوڑی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جو مشین لے کر دی تھی نا، اسی مشین سے آج تک اپنے گھر کی روزی روٹی چلا رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں نے اسے وہ سلائی مشین دی تھی اور کہا تھا اس سے تم خود کفیل ہو جانا۔ اس کے لہجے میں اتنی شکر گزاری تھی کہ میں چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ میں نے کہا، مومنہ اب میں چلتا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، آپ نہیں جائیں نا، ہمیں آپ کی کتنی یاد آتی ہے۔ ہمارے تو بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ ہی تو ہیں جو ہمارے سر کا سایہ ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے کچھ دن یہاں رک جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو میں نے ان کے گھر کا ماحول غور سے دیکھا۔ صبح سویرے ہی سب اٹھ جاتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز کے لیے صف بچھا دیتے تھے۔ ان کے گھر میں اتنے کپڑے نظر نہیں آتے تھے جتنی جائے نمازیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ہر ایک کا اپنا قرآن تھا جس پر وہ بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں سکون تھا، قناعت تھی۔ میں نے دیکھا کہ مومنہ کے چہرے پر ایک اطمینان ہے جو امیروں کے گھروں میں نہیں ملتا۔ ان کے گھر میں سادہ سا کھانا پکتا تھا، کبھی دال، کبھی چنے، کبھی سبزی، لیکن سب مل بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے تھے۔ مومنہ کی بیٹی سارا دن بیٹھ کر کپڑے سیتی تھی اور بیٹا مزدوری کرنے جاتا تھا۔ شام کو واپس آ کر سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے سوچا شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان سب کو ایک ساتھ دیکھوں، ان سب کو احساس دوں کہ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ باہر کے ملک جا کر سب بھول گیا ہے، وہ اب بھی زندہ ہے۔ میں نے مومنہ سے کہا، ہم ایک بڑی دعوت کریں گے، اس میں میری بیوی بچوں کو بھی بلانا، لیکن یہ بات مت بتانا کہ میں یہاں پر ہوں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی بھی باہر کے ملک میں ہوں۔ مومنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے بشارت، تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، وہ دن آئے گا تو سب بتا دوں گا، بس تم انتظام کر دو، تقریب کوئی 150 لوگوں کے لیے کر لو، جتنے رشتہ دار بھی باقی ہیں آس پاس رہتے ہیں سب کو بلا لو، میں پیسے دیتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ مومنہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اس نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر چمک آ گئی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی نئی خوشی مل گئی ہو۔ چند دن بعد جب دعوت کا دن آیا تو میں اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ مومنہ نے سب کچھ بہت محبت سے سجایا تھا۔ گھر کے صحن میں پرانی کرسیاں لگائی گئی تھیں، ایک بڑے سے چولہے پر دیگ چڑھی ہوئی تھی، خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی تھی، لوگ ایک ایک کر کے آنے لگے تھے۔ میں نے کھڑکی کے ایک کونے سے جھانک کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری بیوی اور بچے بھی آ گئے تھے، وہ سب بہت تیار ہو کر آئے تھے۔ میری بیوی نے مہنگے ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، چمکدار جیولری کے ساتھ، ہاتھوں میں 2 موبائل پکڑے ہوئے تھے۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کسی فیشن شو میں ہو۔ اس کے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے، ان کے بالوں میں جیل لگا ہوا تھا، خوشبوؤں کا غلاف ان کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اپنے سے غریب لوگوں کے گھر جاتے وقت زیادہ اچھے کپڑے پہننے نہیں چاہیے تاکہ ان کا دل نہ دکھے، لیکن میری بیوی نے ایسی باتوں کی تمیز کہاں سیکھی تھی؟
وہ ایسے داخل ہوئی جیسے یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ ہمارا تو باپ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، ہمیں تو باہر سے کمائیاں آتی ہیں۔ ان کے لہجے میں غرور تھا، قدموں میں تکبر تھا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ آج جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میری بیوی سلمیٰ جب اس تقریب میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کسی محل کی رانی ہو اور باقی سب اس کے غلام ہوں۔ مومنہ نے بڑی عزت سے سب کا استقبال کیا، لیکن سلمیٰ نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، گھر کی حالت دیکھ کر ہنسی اڑا دی، اونچی آواز میں بولی، واہ کیا گھر ہے، دیواروں سے اینٹیں جھانک رہی ہیں، چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، لگتا ہے تم لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، تم تو خود بھوک سے مر رہی ہو، پھر یہ تقریب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کس خوشی میں تم لوگوں نے اتنا خرچ کر دیا؟ کس نے مزدور کا رشتہ مانگا ہے تمہاری بیٹی کے لیے؟ کیا لگتا ہے کسی ریڑھی والے سے رشتہ طے ہو گیا ہے؟ ویسے ہی ہاں کر دینا، تمہارے جیسے لوگوں کے نصیب میں امیر گھر نہیں ہوتے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے صحن میں بیٹھے مہمان سن سکتے تھے۔ مومنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر کھڑی رہیں۔ میں پردے کے پیچھے سے سب سن رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا، دل چاہا فوراً باہر نکل جاؤں، مگر میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ سلمیٰ نے پھر طنزیہ انداز میں پوچھا، آخر کس کے لیے رکھی یہ تقریب؟ کس بات کی خوشی ہے؟ کیا کسی کو کوئی نوکری ملی ہے؟ یہ تمہارے بیٹے کو مزدوری کے پیسے بڑھ گئے ہیں؟ بس اس کے بعد میں خود کو روک نہ سکا، میں سب کے سامنے آ گیا۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ میری بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میرے بچے بھی حیران تھے، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، باقی لوگ بھی دنگ رہ گئے، مگر وہ اتنے حیران نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہی سمجھا شاید میرے آنے کی خوشی میں یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ میں نے سب کے سامنے کہا، میں بتاتا ہوں کس خوشی میں یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ میں بشارت احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی رقم ہے، وہ سب میں اپنی بہن مومنہ اور اس کے بچوں کے نام کرتا ہوں۔ مجمع میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سلمیٰ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرے بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مومنہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے کہا، میں پچھلے 1 مہینے سے پاکستان میں ہی رہ رہا ہوں، اور جو پیسے میں باہر سے لائے تھے ان پیسوں سے میں نے یہاں کچھ دکانیں خریدی تھیں جن کا کرایہ ہر مہینے آتا ہے۔ وہ کرایہ 70-80 ہزار روپے بنتا ہے۔ میں نے ایک گھر بھی خریدا، اور جو رقم بچی وہ اب سب میں اپنی بہن کے نام کرتا ہوں۔ مومنہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں رونے لگی۔ اس کے بچے اس کے گلے لگ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بھائی تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا احسان کر دیا۔ میں نے کہا، احسان نہیں مومنہ، حق دیا ہے، تم ان سب کی نسبت زیادہ حقدار ہو۔ لیکن میری بیوی اور بچوں کے چہرے دیکھنے والے تھے، ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، ان کے غرور کو جیسے کسی نے رون دیا۔ ان کے ہاتھوں سے نہ صرف ساری دولت گئی بلکہ سب کے سامنے ان کی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، لیکن میری بیوی ایک کمرے میں منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے تھے تو وہ میرے پاس آئی۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنی بہن کے بچوں کو دے دیا؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے بڑی شانتی سے جواب دیا، میں نے نوالا چھین کر نہیں دیا بلکہ اپنی مرضی سے دیا ہے، اور تم لوگوں کو میری کیا ضرورت ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے صرف ضرورت کے وقت یاد کیا تھا، تم نے وہ سب بھلا دیا جب میں تمہارے لیے دن رات محنت کرتا تھا، تمہارے ناز نخرے اٹھاتا تھا، تم لوگوں کے لیے اپنا آرام قربان کرتا تھا۔ تمہارے لیے جو کچھ کیا تم نے کبھی اس کی قدر نہیں کی، تم نے صرف پیسہ دیکھا، محبت نہیں۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا جوان ہو رہا ہے، اسے کہو کوئی کام کرے، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو میں برسوں پیسے بھیجتا رہا تم نے بھی کچھ جمع کر لیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم نے ایک کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں،
اور تمہیں ہر مہینے وہاں سے پروفٹ آتا ہے، لیکن تم نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ میری بات سن کر سلمیٰ کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے تمہارے لیے وہ سب کیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں سلمیٰ، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے اپنے لیے کیا۔ میں نے تمہیں عزت دی، پیار دیا، سکون دیا، تم نے بدلے میں تکبر دیا، غرور دیا، اور آج میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی تو تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اب روزگار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تمہیں شوہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بچے بھی تمہارے بگڑ چکے ہیں، اس لیے اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بلکہ چپ چاپ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد مومنہ میرے پاس آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری بیوی اور بچوں کا اس جائیداد پر حق ہے۔ میں نے کہا، نہیں مومنہ، جب تک میں زندہ ہوں میری جائیداد پر صرف میرا حق ہے، چاہے میں جس کو دوں وہ میرا فیصلہ ہے، اور بچوں کا حق تب ہوتا ہے جب باپ اس دنیا سے چلا جائے۔ میں نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں نے کہا، میری بیٹی کے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیجا کروں گا، وہ میری لاڈلی ہے، اس کی شادی پر جتنا خرچ ہوگا وہ میں دوں گا، باقی مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے دل کے سکون کے لیے کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ان لوگوں پر ضائع کیے جو صرف دولت کے پجاری نکلے، اور آج جب میں نے سب کچھ اپنی بہن کے حوالے کیا تو میرے دل سے بوجھ اتر گیا۔ مجھے اب سکون ملا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کہ آخر کار میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو مجھے برسوں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں اب مومنہ کے گھر پر ہی رہتا ہوں، اس کے بچے میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ میرے لیے ایسے پیش آتے ہیں جیسے میں ان کا باپ ہوں۔ گھر میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو سب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں بھی شفٹ ہو گئے ہیں جو میں نے خریدا تھا۔ وہ گھر پچھلے گھر سے بہت بہتر ہے، صاف ستھرا، کشادہ، اور اس میں سکون ہے، وہ سکون جو میں نے برسوں بعد محسوس کیا۔ صبح فجر کے وقت سب اٹھتے ہیں، اذان کی آواز پورے گھر میں گونجتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مومنہ ہر روز میرے لیے خود ناشتہ بناتی ہے۔ میں کبھی کبھار اس کو منع کرتا ہوں تو کہتی ہے، بھائی تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، اب ہمیں بھی تمہارے لیے کچھ کرنے دو۔ زندگی جیسے پرسکون ہو گئی ہے۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کا مہمان ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں۔ وہی پیار، وہی اپنائیت جو میں نے اپنی اولاد میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، وہ مجھے اپنی بہن کے بچوں میں ملی۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، میری دوا وقت پر دیتے ہیں، اور اگر میں باہر جاتا ہوں تو دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں۔ مگر دوسری طرف میری بیوی سلمیٰ کے اندر جو انا بھری تھی اس کا اندازہ مجھے کبھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید وقت گزرنے کے بعد وہ نرمی دکھائے گی، شاید ایک دن فون کرے گی یا کسی رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیجے گی، لیکن اس نے دوبارہ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے دل میں غرور اس قدر تھا کہ اس نے میرے وجود کو بھلا دیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں اب کوئی اور آ چکا ہے۔ اگرچہ اس بات کی کوئی پکی گواہی نہیں ہے، مگر دل کے اندر سے ایک احساس کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ اس کی باتوں میں جو بدلاؤ آیا تھا اب وہ سمجھ آتا ہے، اس کی آنکھوں کی وہ بے نیازی اب معنی رکھتی ہے۔ میرے دل کو اس بات کا افسوس تو ہے، لیکن دکھ نہیں ہے، کیونکہ جو رشتہ احترام اور محبت سے خالی ہو جائے وہ رشتہ رہتا ہی نہیں ہے۔ بس ایک میری بڑی بیٹی ہے جو اکثر مجھے فون کرتی ہے، کبھی کبھار ملنے بھی چلی آتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو پورے گھر میں خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے، ابو آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کر کے گئے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہوں، کم از کم ایک بیٹی ایسی ہے جو مجھے سمجھتی ہے۔ رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی کہتے ہیں کہ میں نے غلط کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے شریعت کے خلاف عمل کیا، اولاد کا حق چھینا۔ وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیسی بھی ہو باپ کی میراث انہی کی ہوتی ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا ہوں مگر دل نہیں مانتا،
کیونکہ میرے نزدیک شریعت صرف وراثت کا نام نہیں ہے بلکہ انصاف کا نام بھی ہے، اور میں نے جو کچھ کیا وہ انصاف کے مطابق کیا۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، میں نے جو کیا وہ اسی انسانیت کے تحت کیا۔ میں نے اپنی بہن کو زندگی دی، اسے سہارا دیا ہے۔ میں نے ان کے بچوں کے لیے وہ سب کیا جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی اولاد سے نا امید ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں نہ میرا احترام تھا نہ پیار، اس لیے میں نے اپنا فیصلہ ان کے رویے دیکھ کر کر لیا ہے۔ اب میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، دل میں کوئی خلش نہیں ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں۔ میں نے جو کیا اپنی نیت سے کیا، میں کسی لالچ، کسی ضد یا انتقام کے تحت نہیں چلا۔ میں نے صرف دل کے سکون کے لیے وہ فیصلہ کیا اور آج جب میں فجر کے وقت جاگتا ہوں، اپنی بہن کے بچوں کی تلاوت کی آواز سنتا ہوں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ اب آپ لوگ بتائیں میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔